إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ ہم نے تفسیر القرآن کا جو کورس شروع کیا ہے اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اصول تفسیر کیا ہیں اور جو کورس ہم شروع کیا ہے ہم نے وہ کس طریقے پر ہے۔ تو اس سبق کو سننے سے انشاءاللہ کورس کو سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی اور قرآن کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ توجہ کے ساتھ آپ سنیں اور دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس کورس میں شامل ہو سکیں۔ تو آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس پر غور و فکر کرنے والا؟ اس کا سمجھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ شرط یہ ہے جاء بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے، اللہ سے ڈرنے والا دل لے کر آئے، اس کے لیے قرآن کا سمجھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا انتہائی آسان ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں، وقت نکالیں۔ اور سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ ہم نے جو پڑھنا شروع کیا ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ کیوں ہے یہ؟ اللہ نے کیوں نازل کی ہے؟ تو یہ قرآن ایسے سمجھیں کہ جس طرح دنیا میں کوئی انسان کوئی اپنی چیز بناتا ہے نا، کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے تو وہ اپنی اس پروڈکٹ کے لیے ایک گائیڈ بک لکھتا ہے جس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے، کیسے میری اس پروڈکٹ کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے استعمال کریں گے تو وہ اچھی طرح چلے گی۔ اگر ہم اپنی مرضی کریں تو پھر وہ خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا اور اس انسان کو چلانے کے لیے گائیڈ بک دی ہے جس کا نام قرآن ہے کہ انسان اس قرآن کو پڑھ، اس میں تیری زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کو پڑھتا جا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر، دنیا میں بھی تو پرسکون رہے گا، درست رہے گا، اور آخرت میں بھی تیرے لیے میں نے انعامات اور جنت تیار کی ہے۔ اور یہ میری اپنی طرف سے بات نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا، جو بندہ بھی اس کی پیروی کرے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں، امن، سکون اور اطمینان ہوگا، آخرت میں بھی اسی کے لیے اطمینان ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت نکالیں قرآن کے لیے، قرآن کو وقت دیں، اس کو سمجھیں۔ ہاں، تھوڑا سا وقت دینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ وقت دیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کا قرآن آپ کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا جو یہ لیسن ہے یہ صرف اسی بات کے لیے کہ ہم نے قرآن کو کس طرح سمجھنا ہے، قرآن کو ہم نے کس طرح سمجھنا ہے۔ یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، شروع میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہاں اگر غور کریں نا، اللہ فرماتے ہیں رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا۔ اور پھر دیکھیں ہم کہ انسان کی تخلیق پہلے ہے، قرآن تو بعد میں ہے، پیدا ہوگا نا بعد میں قرآن پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے کیا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، خالق الانسان، انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں۔ اللہ نے قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اس لیے مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ جو انسان پیدا ہونے کے بعد قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سیکھتا، وہ اللہ کے کاغذوں میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ مردہ ہے، وہ ایک زندہ لاش، چلتی پھرتی لاش ہے جس کو قرآن کا نہیں پتہ۔ وہی نا، جو پیدا ہونے کے بعد پیدا ہونے کا مقصد ہی اس نے نہیں سیکھا، اس کو پتہ ہی نہیں میں دنیا میں کیوں آیا، وہ آنے کا طریقہ تو اللہ نے گائیڈ بک میں دیا ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، سمجھیں اس کو، اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اور ایک اور بات کہ ہم نا دنیا میں ہمارا کوئی دوست، عزیز، قریبی ہمیں کوئی وہ میسج بھیجے نا، پیغام بھیجے،
اس کو کتنا شوق سے پڑھتے ہیں، خصوصاً وہ ہمارے دوست احباب جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں نا، ان تک جب اپنے کسی عزیز کا رشتہ دار کا پیغام پہنچے، یا وہ اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو پیغام بھیجیں اپنے ملک میں، تو کس قدر تڑپ ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے کہ اس کو ہم پڑھیں۔ اگر وہ دوسری زبان میں ہو نا، ہم فوراً اس زبان کا ماہر ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمیں ترجمہ کر کے ہمیں سکھائے، یا آج کل تو نیٹ کا دور ہے، ہم گوگل پر فوراً اس کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اس عزیز نے، دوست نے، ہم سے محبت کرنے والے نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو رب کا بھی یہ پیغام ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں اسی طرح کوئی دوست ہمارا دوسرے ملک جائے اور وہ ہمیں میسج بھیجے، یا نیٹ کا دور ہے، واٹس ایپ پر پیغام بھیجے اور ہم اسے دیکھیں ہی نہ، کھولیں ہی نہ، ٹائم ہی نہ ہو، وہ دوست جب ہمارا واپس آئے اور ہم سے پوچھے کہ میں نے ایک پیغام بھیجا تھا، آپ کو ملا تھا، آپ نے پڑھا تھا اسے، ہم کہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، تو کیا محبت باقی رہ جائے گی اس دوست کے دل میں؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ہمارے لیے لاکھوں کروڑوں انعامات اور احسانات ہم پہ کر کے یہ قرآن بھیجا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے کہ میرا پیغام آیا تھا، قرآن ملا تھا آپ کو، پڑھا تھا؟ کیا کہیں گے ہم کاروبار کرتے رہے، دنیا میں مصروف رہے، فرصت ہی نہیں ملی؟ تو میرے بھائیو، آج وقت ہے اس قرآن کو پڑھ لیں، یہ رب کا پیغام ہے۔ ھذا بیان للناس، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بیان ہے لوگوں کے لیے۔ سیاست دانوں کے بیان پڑھتے ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں، بڑے شوق سے اللہ کا بیان بھی پڑھیں تاکہ ہماری زندگی بدل جائے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے مختصر جو ہے اصول تفسیر ہیں، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے قرآن کے طالب علم کے لیے، تاکہ اچھی طرح ان سے واقفیت ہو کہ قرآن کو کس طرح سمجھنا ہے، کس طریقے پر ہم نے سمجھنا ہے۔ اصول تفسیر پر جو ہے وہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اہم ترین کتابیں ان میں سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اور الفوز الکبیر شیخ ولی اللہ محدث دہلوی ان کی کتاب ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر کے جو طریقے ہیں نا، سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جائے، کہ قرآن کی ایک آیت اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو سمجھانے کے لیے دیکھا جائے کہ کہیں قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی آیت ہے جس میں کچھ وضاحت کی گئی ہو۔ یہ ہوتا ہے نا، کہیں پر مختصر بات کی گئی ہوتی ہے، کہیں پر وہی بات تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے، ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں پر بات مختصر الفاظ میں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کا وہ حصہ دیکھا جائے جہاں پر بات ڈیٹیل کے ساتھ کی گئی ہے، جہاں پر تھوڑا مبہم بات ہے وہاں پر بات جو ہے وضاحت کے ساتھ ہوگی، کیونکہ قرآن میں کہیں پر اجمال ہے اور کہیں تفصیل ہے۔ اجمال کا مطلب مجمل، مختصر الفاظ میں بات کی گئی ہے، اور کہیں پر اسی بات کی پھر جو ہے وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے دوسرے مقامات کو دیکھا جائے، اس کو سامنے رکھ کر سمجھا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ کورس ہم نے شروع کیا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے تو قرآن کا وہ حصہ جس میں وضاحت کی گئی ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے، وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ قرآن کی اس جگہ کو، اس مقام کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے قرآن کی تفسیر صحیح احادیث سے، اگر کسی آیت کا مفہوم اور معنی سمجھ نہیں آ رہا اور اس کے تفسیر میں قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں مل رہی ہمیں، تو پھر صحیح حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی کیا وضاحت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا بتایا ہے اور کیا سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کی وضاحت کریں، لوگوں کو سمجھائیں، کھول کر بیان کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما اراک اللہ کی روشنی میں قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کا بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ کر، ان کو سمجھ کر ہی ہم اچھی طرح قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں اس سلسلے میں ایک چیز، اہم اصول جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کی تفسیر میں ضعیف اور موضوع، جھوٹی
من گھڑت روایات سے بچنا چاہیے۔ کئی تفسیر کی کتابیں ہیں جس میں جو ہے وہ موضوع حدیثیں اور بنی اسرائیل کی روایات وہ تفسیر کے حجم کو بڑھانے کے لیے لکھ دی گئی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی جو سب سے معتبر اور بڑی مشہور اور اہم ترین تفسیر ہے ابن کثیر، اس میں بھی کئی روایتیں ضعیف ہیں، لیکن اس کی جو مزید اس کو اس میں ریسرچ کر کے عرب علماء نے اب جو لکھی ہے المصباح المنیر تفسیر ابن کثیر، اور اکثر جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اسی سے میں رہنمائی لیتا ہوں، اور دیگر تفاسیر بھی ہیں ان سے بھی، تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، اور تفسیر المصباح المنیر بڑی زبردست اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، تو اس میں ضعیف احادیث نکال دی گئی ہیں۔ اصل اس کا خلاصہ ہے تفسیر ابن کثیر کا، جو سب سے اہم ترین تفسیر ہے، نمبر 1 پہ لی جاتی ہے، تو اس میں ضعیف احادیثیں نکال کر تفسیر المصباح المنیر کے نام سے شائع کی گئی ہے، تو اسے بھی پڑھنا چاہیے، اور میں بھی اس کا جو ہے نا مطالعہ کرتا ہوں، مزید تفاسیر کا بھی جو آپ کو میں پڑھا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرا طریقہ جو ہے اقوال صحابہ، کہ اگر ہمیں کسی آیت کا مفہوم قرآن کی دوسری آیت میں بھی نہیں مل رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی نہیں مل رہی، تو پھر صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھا جائے گا۔ قرآن کریم کا تیسرا اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے علماء تھے، بلکہ مفسر قرآن تھے، ان کے اقوال دیکھے جائیں کہ انہوں نے اس آیت کا کیا مفہوم بیان کیا ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کیا بتایا ہے۔ اور صحابہ کرام چونکہ اہل زبان بھی تھے، عربی بھی تھے، اور ان کو قرآن کا نازل ہونے کے موقع کا بھی پتہ تھا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی تھی اور کہاں نازل ہوئی تھی، اور صحابہ کرام نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پڑھا اور سیکھا، اور مندرجہ ذیل یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما۔ یہ سارے صحابہ 10 جو تھے یہ تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، تو ان کے اقوال، انہوں نے جو بات کسی آیت کی تفسیر میں ان کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہے تو وہ ہم لیں گے اور اس سے جو ہے قرآن کی آیت کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد چوتھا درجہ ہے، اگر صحابہ کے اقوال میں سے کوئی بات نہیں مل رہی تو پھر تابعین کے اقوال، بشرط یہ کہ صحیح سند کے ساتھ منقول ہوں، اور بالخصوص عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں ان کے مکی شاگردوں کے اقوال، جیسے مجاہد، اکرمہ، قتادہ، اور تفاسیر کی کتابوں میں ان کے اقوال جو ہے وہ ملتے ہیں کثرت کے ساتھ، تو ان کے اقوال بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں تو انہیں بھی لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے 5واں طریقہ کہ عربی زبان کے معروف اصول اور قواعد کے مطابق قرآن کی تفسیر کی جائے۔ عربی زبان کے معانی کے ساتھ بھی تھوڑا بہت انسان کو شغف ہو اور گرامر بھی کچھ نہ کچھ آتی ہو، تو اس کے لیے نا ایک کتاب ہے، اس کے معلم القرآن، معلم القرآن کا معنی ٹیچر قرآن، قرآن کا ٹیچر، اگر ترجمہ قرآن سمجھنا ہے تو اس کے 15 سبق ہیں، میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک بھی اس کا دے دوں گا، تو وہ ریکارڈ کیے ہوں میں نے، وہ آپ پڑھیں سمجھیں، اور جس قرآن پر ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو ہمارے پاس PDF میں ہے، آپ کو جس پر ترجمہ ایک خانوں میں لکھا ہوا ہے، اس میں کلر ہیں کئی، تو اس میں نا یہ معلم القرآن میں جو بتائے گئے ہیں کچھ علامتیں، یہاں پر دیکھیں 15 سبق ہیں اس کے، اور اس میں علامتیں بتائی گئی ہیں، جیسے یا ہے، تا ہے، حمزہ ہے، پھر نون ہے، اور ایسے دیکھیں اللہ زینہ، اللہ زین، اللہ تی، یہ علامتیں بعض حروف کے شروع میں آتی ہیں اور بعض حروف کے آخر میں آتی ہیں۔ جب شروع میں یا آئے معنی اور ہوتا ہے، تا آئے تو معنی اور ہوتا ہے، اسی طرح نون آ جائے تو معنی اور ہوتا ہے، اور اسی طرح واو ہے، وونا، یینا، اسی طرح یہ گول تا ہے، تا پر زبر ہے معنی اور ہوگا، زیر ہے معنی اور ہوگا، تا پر پیش ہے، تا پر جزم ہے تو معنی اور ہوگا۔ تو یہ پوری ڈیٹیل اس معلم القرآن میں، یہی کتاب ہے، اس کے آگے دیکھیں یہ سبق ہیں،
یہ سبق نمبر 1 ہے، اور اسی طرح 15 سبق ہیں اس کے، اسم کی علامتیں ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. اس کو آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں، ایک ایک سبق کر کے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ پھر اس قرآن میں جس پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں علامتیں جو ہیں، ایک حرف میں اگر ایک علامت ہے تو اس کو ایک کلر سے ظاہر کیا گیا ہے، اگر ایک حرف میں 2 علامتیں ہیں تو اس کو پھر دوسری علامت کو دوسرے کلر کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے. تو اس طرح یہ اگر پڑھ لیں گے تو وہاں سے ترجمہ جو ہے وہ سمجھنا انتہائی آپ کے لیے آسان ہوگا. اس کو بھی پڑھ لیں. تو یہ 5واں طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اور اسی طرح آگے جو ہے اجتہاد اور رائے سے، کہیں اور سے کوئی چیز نہیں مل رہی تو پھر تفکر، غور و فکر سے، لیکن خیال کیا جائے تفکر اور غور و فکر دوسری آیات اور احادیث کے مطابق ہو، اپنی عقل اور سوچ سے نہ ہو، بلکہ غور و فکر آپ نے کس پر کرنا ہے کہ دوسری آیتوں کو دیکھیں، قرآن کی اور جگہ کے مفہوم کو دیکھیں، وہاں پر کس طرح بات سمجھائی گئی ہے، تو اس طرح یہاں پر بھی بات اسی طرح سے سمجھی جائے، اور پچھلی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کے ذہن میں ہوں، اس پر پختگی ہو. اور پھر اسی طرح اگلی جو بات ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ قرآن کی صورتوں اور ترتیب کو دیکھا جائے کہ کون سی صورت کب نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی. نزول قرآن کے مطابق قرآن کو سمجھنا. اور یہ ہے کہ قرآن کی صورتیں کچھ مکہ میں نازل ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے. زیادہ تر قرآن کی صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں. 13 سال آپ مکہ میں رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو ہے وہ مدینہ میں رہے. 11ویں ہجری کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہے. تو باقی صورتیں، کچھ صورتیں جو ہے وہ مدینہ میں، تقریباً 90 صورتیں جو ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئیں، اور 24 صورتیں وہ مدینہ میں نازل ہوئیں. ابھی میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. تو اس ترتیب کو بھی سمجھنا ہے کہ قرآن کس ترتیب سے، کون سی صورت کہاں نازل ہوئی اور کون سی صورت کہاں نازل ہوئی اور کس کس موقع پر نازل ہوئی. اور نازل ہوتے وقت یہ بھی تھا کہ کچھ نزول ہوا سبب کی وجہ سے، یعنی کوئی سبب ہے. 2 چیزیں سمجھ لیں، کچھ نزول تھا سببی اور کچھ نزول تھا قرآن کا ابتدائی. سببی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سبب کی وجہ سے کوئی واقعہ ہوا ہے، تو اس واقعے میں کیا حکمتیں ہیں وہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. کوئی واقعہ ابھی ہونا ہے تو اس سے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ یہ مشکلات آنی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بعض واقعات ہو چکنے کے بعد ان سے سبق سکھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، مثلا آپ دیکھیں عبس و تولی سورت کس طرح، کوئی واقعہ ہوا تھا پیچھے نازل ہوئی. سورہ کہف نازل ہوئی اور سورہ یوسف نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کئی واقعات، اور اس میں یہ بھی ہے کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر سوال کرتے تھے. ہم پڑھیں گے قرآن میں وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، ان کو آپ یہ جواب دیں. تو اس وجہ سے بھی نازل ہوئیں. اور ان واقعات میں جو درس تھے، جو سبق تھے، وہ سکھانے مقصود تھے. اور اس وقت کے لوگوں کو بھی تنبیہ تھی، اور آج بھی. یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو واقعات ہوئے تھے صرف وہاں ہیں، نہیں، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. کئی واقعات اس وقت ہوئے تھے اور آج بھی اگر ہم پڑھیں تو واقعات وہ نہیں ہیں لیکن کریکٹر وہ موجود ہیں. جس طرح منافقین کے بارے میں کئی آیتیں نازل ہوئیں. آج عبداللہ بن ابی تو نہیں ہے، لیکن کریکٹر آپ کو ملیں گے، منافقانہ کریکٹر ملیں گے. اس وقت ابو جہل تھا، آج ابو جہل نہیں ہے، لیکن کریکٹر ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا. اس وقت دنیا پرست تھے، دنیا کی طرف راغب ہونے والے، اور دنیا کی محبت دل میں سما کر غرور اور تکبر، اپنے عہدوں پر ناز کر کے دین کی طرف نہیں آتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے. آج وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن کریکٹر یہاں بھی ملیں گے. تو جب قرآن ہم نے پڑھنا ہے تو وہ واقعات جب ہم نے پڑھنے ہیں تو اس میں ہم نے سبق بھی یہ بھی لینا ہے کہ آج ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا کیا کریکٹر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اصل سمجھنا، کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اور اپنے ماحول کو سامنے رکھ کے سمجھیں، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. وہ واقعات بھی اللہ نے بیان کیے اور اس میں جو سبق تھے اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں. اور اسی طرح دوسرا ہے نزول ابتدائی، کہ ابتدائی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تعلیمات دینی تھیں، سمجھانا تھا جو واقعہ ہو چکے ہیں، اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے، صحابہ کو کیا تعلیم دینی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے، آج گلا بھی میرا تھوڑا
درست نہیں ہے تو آپ تو بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دینا مقصود تھا. کہیں پر آپ کو ساحر کہا جاتا، جادوگر کہا جاتا معاذ اللہ، تو آپ کو تسلیاں بھی دی گئیں. اس طرح اس لیے یہ بھی ہے کہ مکمل قرآن نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی تھیں، بتلانا مقصود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، صحابہ کرام کی تربیت تھی، تسلی دینا تھا. اور کہیں پر کافروں کے کئی چیلنجز تھے، ان کا جواب دینا بھی مقصود تھا. ٹھیک ہے نا. اور قیامت تک کے لیے آج بھی کئی چیلنجز قرآن کے، سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں. اور مکی اور مدنی صورتوں کی ترتیب کو سامنے رکھنا چاہیے سمجھنے کے لیے. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں. ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ صورتیں مکی ہیں. اور مکی صورتیں 90 ہیں اور مدنی صورتیں 24 ہیں. اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، چاہے وہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد پھر مکہ میں آئے، کچھ صورتیں پھر مکہ میں نازل ہوئیں، لیکن ہیں وہ مدنی کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں. تو اس لیے مکی دور کی صورتوں کو ہم الگ سے دیکھتے ہیں، اس میں بھی ترتیب ہے، اور اس ترتیب کے مطابق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس میں بھی مضامین ہیں. اور مکی دور کو جو ہے نا 4 بڑے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مفسر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے یہ تقسیم کی ہے. اور صورتوں کے مضامین بھی انہوں نے بتائے ہیں. آپ خود اگر کوئی بندہ غور و فکر کرتا ہے تو اپنی طرف سے ان مضامین کا کوئی اور بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، اور بھی مضمون دے سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ خارجی شواہد سے بھی کام لینا پڑتا ہے اور داخلی شواہد بھی ہیں. اور کچھ چیزیں صحیح سند سے ثابت ہیں اور دوسری کئی چیزیں جن کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. لیکن صورت کے اندر کا مواد، یہ جو ترتیب انہوں نے بتائی ہے، اور صورت کے اندر جو مواد ہے وہ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ صورت کس دور میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ 4 مکی بڑے ادوار میں انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ مکہ کی جو صورتیں ہیں ان کے آگے 4 قسمیں ہیں. تو اس کے لیے نا پہلے یہ سمجھ لیں، آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ آپ اس کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے. سیرت کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت. میں نے پچھلے اسباق میں بھی ترجمہ قرآن کے سبق میں بتایا تھا کہ آپ الرحیق المختوم کو پڑھیں. بڑی بڑی سیرت پر کتابیں، یہ مختصر کتاب. اور عرب میں، سعودی عرب میں کئی عرصہ پہلے مقابلہ ہوا تھا سیرت نگاری پر کہ سیرت پر کتابیں لکھیں. اور سب سے اول نمبر جو کتاب آئی تھی نا اس کا نام ہے الرحیق المختوم. اصل عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا اردو میں. تو اسے آپ پڑھیں. اس سے بڑا آپ انگلش میں بھی ہے وہ، اگر آپ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں انگلش میں مل جائے گی، عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں عربی میں وہ مل جائے گی، اور اردو میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اردو میں ملے گی. تو وہ کتاب اس میں مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ڈیٹیل وائز کہ پہلے سال کیا ہوا، دوسرے سال کیا ہوا، تیسرے سال، تو وہ آپ جو ہے نا اس کا مطالعہ کریں تو اس سے قرآن کو سمجھنے میں بڑی آسانی ملے گی. مکہ کا جو دور تھا، اور میں نے جب بتائی نا، ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ یہ میں پڑھ رہی ہوں اور میری آنکھیں کھل گئیں کہ یہ باتیں تو بچپن میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تھی. ہمارے رسول کے جس کے نام پر ہم جان قربان کرنے کے دعوے کرتے ہیں، ان کی سیرت کو اب تک ہم نے نہ پڑھا. کتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں ہیں. وہ کہتی ہیں پڑھتے ہوئے میں رو پڑتی ہوں. واقعتاً ایسے بندہ اگر دل سے پڑھے تو پڑھتے ہوئے رونا آتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہمارے لیے کتنے دکھ سہے ہیں، کتنی پریشانیاں آپ پر آئیں، کتنے مصائب آئے ہیں. آپ کی بیٹیوں کو طلاق تک دے دی گئی، آپ کے پیچھے آپ کے اپنے پتھر اٹھا کر بھاگتے تھے، آپ کو ساحر کہا گیا، ذہنی تکلیفیں دی گئیں، جسمانی تکلیفیں دی گئیں، گڑھے کھودے گئے آپ کے لیے، شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، بائی کاٹ کیے گئے، سوشل بائی کاٹ کیے گئے، کتنے دکھ آئے. تو وہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو اس کو پڑھنے سے یہ سمجھ آئے گا کہ پھر اس دور میں جب یہ مشکلات تھیں، یہ تکلیفیں تھیں، کافروں کے ساتھ یہ مقابلہ تھا، تو یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئیں. اور مکی صورتوں میں جو اکثر مضمون ہے نا مکی صورتوں کا، اس میں 3 باتیں ہیں. ایک ایمان بالآخرہ کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. مکہ کے مشرک نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین، یہ مکی صورتوں کا مضمون ہے. اور دوسرا مضمون اس میں ہے توحید، آخرت،
اللہ کی توحید کو وہ نہیں مانتے تھے، کئی بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، حساب و کتاب، ان کا جب مرنے پر ایمان نہیں تھا، حساب و کتاب پر کیا ایمان ہوتا؟ حساب و کتاب کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، کھڑے ہونا ہے رب کے سامنے، ہم نے یہ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا ہم نے حساب دینا، یہ مکی صورتوں کا مین مضمون ہے۔ اور اسی طرح حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم، توحید، آخرت، جنت، جہنم، حساب و کتاب، یہ مکی صورتوں کا بنیادی مضمون ہے، یہ ہر مکی صورت میں ملے گا تقریباً ہر جگہ پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پھر اسلوب بیان کیا ہے، یعنی بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں فصاحت و بلاغت ہے، اس میں سختی والا انداز ہے، اس میں زبان دانی کا عروج ہے، کیونکہ عرب کو جہاں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، ان کے ناز کو توڑا گیا ہے، ایسا انداز کہ جس میں فصاحت و بلاغت بھی ہے، الفاظ و معانی بھی ہیں اس میں، اور جس طرح ایک خطیب خطاب کرتا ہے نا، خطیبانہ انداز ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا، جس طرح خطیب ایک خطاب کر رہا ہوتا ہے، اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں قرآن میں عام کتابوں کی طرح نہیں ہے قرآن، جس طرح عام کتابوں میں ہوتا ہے نا کہ ایک مضمون ختم ہو گیا پھر دوسرا مضمون وہ ختم ہو گیا پھر تیسرا، اور مصنف جو ہے پہلے بتا بھی دیتا ہے کہ یہ باب ہوں گے اس میں، اور یہ چیپٹر ہوں گے، ایک چیپٹر ختم ہو جائے گا تو پھر اگلا چیپٹر ہوگا، اس کا عنوان ہوگا۔ قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن اس طرح نہیں، قرآن میں خطیبانہ انداز ہے، اور خصوصاً مکی صورتوں کا جو انداز ہے وہ ایک جس طرح ایک مقرر بڑے جوش والا مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ خطیب کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کہ خطیب تقریر کر رہا ہے نا، خطاب دے رہا ہے، وہ کبھی وہ جو لوگ حاضر ہیں ان سے بات کرتا ہے، کبھی ان حاضر کو غائب کے صیغے سے استعمال کر کے بات شروع کر دیتا ہے، کبھی ان لوگوں سے بات کرتا ہے جو وہاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ غائب ہیں، ان غائب کو مخاطب بنا کے بات کرتا ہے کہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں ہم مزید جب پڑھیں گے دیکھیں گے کہ قرآن میں اسلوب کیا ہے، انداز کیا ہے، تو یہ چیز پہلے سمجھ لیں کہ ایک چیز مکمل، ایک قصہ واقعہ ایک جگہ پر نہیں ہے، اس کا جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعات بتانا مقصود نہیں ہے، اصل ہے انسانوں کی تربیت کرنا، جتنا جہاں پر ضرورت ہے اتنی بات کی گئی ہے، وہ اسی چیز وہی واقعہ دوسری جگہ پر بھی آپ کو ملے گا، وہاں پر انداز اور ہوگا، وہاں پر درس اور سبق اور ہوں گے، تو اسی لیے قرآن میں اس وجہ سے، اس اسلوب کی وجہ سے، اس طریقے کی وجہ سے دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے، بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، دوبارہ پڑھیں، دوبارہ غور کریں گے، دوبارہ نقطے ملیں گے، دوبارہ آپ کو خزانے ملیں گے، دوبارہ دل کو سکون ملے گا۔ جس طرح ایک سمندر میں غوطہ لگانے والا جب بھی غوطہ لگائے نا وہ کچھ نہ کچھ لے کے نکال کے آتا ہے، اسی طرح قرآن پر جو بھی غور و فکر کرے، بار بار کرے، کچھ نہ کچھ نیا ملے گا، نئے طریقے، نیا علم۔ اور آج تک کئی جو ہے اس پر غور و فکر کرنے والوں نے کیے، سائنسدانوں نے غور و فکر کیے، ہر علم کے ماہر نے اپنے انداز سے دیکھا تو اس کو کچھ نہ کچھ ملا، اس سے کئی علم کے دروازے اس پر کھلے، اور کئی آپ پڑھ کر دیکھیں، کئی غیر مسلموں نے، ایک کتاب ہے نئے مسلمان ہونے والے جو ان کے انٹرویو لکھے ہوئے ہیں، کئی غیر مسلموں نے قرآن پر غور و فکر کیا، ایک ایک چیز پر، مثلا زیتون ہے نا، سورۃ والتین والزیتون، اس زیتون پر ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کی، وہ مسلمان ہو گیا۔ سمندروں کا ذکر ہے، سمندر کے ایک ماہر نے ریسرچ کی، سمندروں پر قرآن کو پڑھا 1400 سال پہلے، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن کئی ایسے واقعات موجود ہیں، تو یہ طریقہ اور اسلوب اسی لیے ہے تاکہ دلچسپی انسان کی بڑھ جائے۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں کی تقسیم کس طرح ہے۔ مکہ کے نا 4 بڑے دور ہیں، مکہ کے 4 بڑے دور۔ پہلا دور جو ہے آغاز نبوت سے 3 نبوی تک، دوسرا دور 4 سے 5 نبوی تک، پہلا دور جو ہے 3 سال ہے، دوسرا دور 2 سال، اور تیسرا دور جو ہے 6 سے 10 نبوی تک 5 سال، اور اسی طرح چوتھا دور 11 نبوی سے ہجرت مدینہ تک 3 سال، اور اس میں پہلے دور میں 13 صورتیں، دوسرے دور میں 42 صورتیں، اور تیسرے دور میں 22 صورتیں، اور چوتھے دور میں 13 صورتیں۔ کل مکی صورتیں جو ہے وہ 90 ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اور مدنی صورتیں 24 ہیں۔ یہ انتہائی اہم ترین معلومات ہے، اور یہ کسی حدیث سے نہیں ہے، میں نے ابھی بھی بتایا اوپر پڑھ کر، لکھنے والے نے بھی یہی کہا ہے، یہ کچھ چیزیں ملتی ہیں احادیث سے، اور کچھ جو ہے صورتوں کا مفہوم، اس میں جو بات ہے، جو ان کا پیغام ہے، وہ پیغام اور اس مفہوم کو سامنے رکھ کر یہ ترتیب دی گئی ہے کہ وہ صورتوں کا مفہوم بتاتا ہے
یہ صورتوں کا مفہوم سامنے رکھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر، یہ تو صورتوں کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ واقعات ایسے تھے تو وہ بات بھی قرآن کی صورت میں ایسے ہے، تو اس لیے یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ یہ صورتیں اس دور میں نازل ہوئیں۔ تو ابتدائی جو دور تھا وہ خفیہ دور تھا، اس میں نازل ہونے والی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس میں نازل ہونے والی صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی صورت جو ہے سورۃ العلق، اس کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو ترتیب ہے نا قرآن میں، صورتوں کی ترتیب یہ نہیں ہے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے اترنے والی صورتیں اور ہیں، قرآن میں جس ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں وہ اور ہیں۔ پہلی صورت علق ہے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ ترتیب جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے نا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہے کہ فلاں صورت فلاں پارے میں فلاں جگہ پر، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اب پڑھنا اسی ترتیب سے ہے، جس طرح ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسی ترتیب سے ہی ہم پڑھیں گے، اور اس میں جو رکوع اور پارے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، یہ بعد میں علماء نے یاد کرنے کے لیے قرآن کے حجم کو دیکھ کر، حجم قرآن کے پارے جو ہیں 30 ہیں اور ایک پارہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، بڑے چھوٹے نہیں ہیں، حجم کو دیکھ کر تاکہ پڑھنے میں آسانی، اور یہ رکوع بنائے گئے ہیں، پاؤ اور آدھا پارہ، نصف، ربع، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حجم کو دیکھ کر رکھی گئی ہیں، اور ہم بھی اسی ترتیب سے ایک ایک رکوع جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اسی ترتیب سے کہ ایک حجم جو ہے وہ ہمارے سامنے رہے کہ اتنی آیتیں یا اتنے جو ہے ہم نے پڑھنا ہے، تو روزانہ ایک رکوع، ایک سبق میں جو ہے وہ ایک رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ رمضان المبارک بمطابق جو ہے وہ 10 اگست 610 عیسوی کا واقعہ ہے، اور ابتدائی 3 سال پہلے دور میں غالباً کل 13 جو ہے وہ صورتیں نازل ہوئیں، جن میں سورہ علق ہے، دوسری وہی سورہ المدثر کی ابتدائی 5 آیتیں جو ہے نا وہ نازل ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے سورہ المزمل، اس کی ابتدائی 8 آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل مکمل صورت نازل ہوئی۔ اور یہاں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ سب سے پہلی صورت قرآن میں جو لکھی ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ علق پوری صورت نازل نہیں ہوئی، 5 آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی 5 آیتیں، سورہ مزمل کی 8 آیتیں، لیکن سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے نمبر اس کا جو ہے وہ چوتھا ہے، لیکن پوری مکمل صورت پہلی سورہ فاتحہ ہی ہے، پہلی اور مکمل صورت کوئی نہیں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ فترۃ الوحی کے بعد تسلی کے لیے، ایک فترۃ الوحی کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، اور کافروں نے بڑی باتیں کی، آپ پڑھیں گے الرحیق المختوم میں تو اس میں وہ ساری چیزیں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، لوگوں نے آپ پر بڑے الزام لگا، آپ کو بڑا اس کی تکلیف ہوئی، تو اس تسلی کے لیے اللہ رب العالمین نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے تسلی دی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ کو بھولے بھی نہیں، آپ تو یتیم تھے، اللہ نے کیسے آپ کی پرورش کی، اٹھا کر کہاں پہنچا دیا، تو تسلی کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں، علم نشرح لہ، یہ صورت فترۃ الوحی کے بعد یہ بھی تسلی کے لیے، صورت تکویر، اس میں مناظر ہیں، احوال قیامت سے آگاہ کیا گیا ہے، اور آپ ان صورتوں کو دیکھیں گے، یہ تکویر، انفطار، قدر، زلزال، عادیات، القارعہ، اس میں نے جیسے بتایا نا قیامت کا ذکر ہے، اور بڑے بلیغانہ فصیحانہ انداز میں، جس طرح ان کو ذعم تھا نا اپنی زبان پر، اپنے آپ کو بڑا شاعر کہتے تھے، اللہ نے یہ چیلنج بھی کیا کہ اس طرح تم کلام بنا کر دکھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ وہ چیلنج بھی ہے، اور الفاظ ایسے ہیں کہ لگتا ہے ایسے ہے جیسے آپ پڑھیں نا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اور اسی طرح الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، بلاغت اور انداز ایسا ہے جیسے ابھی قیامت آئی، عربی زبان پر دسترس ہو اور معنی مفہوم بندہ جانتا ہو نا، تو یہ پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ ابھی آیا یہ عذاب، اذا السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ نظر آنے والے ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، اور آسمان کو کہیں پر چیر دیا جائے گا، کہیں پر زوردار کڑاکے سے ان پہاڑوں کو جو ہے وہ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یہ سارا انداز ان مکی صورتوں میں ملتا ہے، کیونکہ ان کو چیلنج دینا تھا، اور وہ اس چیلنج کا مقابلہ چھوٹی سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس کا بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی دیوار پر مقابلہ ہوتا تھا شیروں کا،
کعبہ کی دیواروں پر شعر لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کے مقابلے میں دوسرا شاعر آتا، وہ شعر لکھتا، مقابلے میں دوسرا لکھتا، پھر مقابلہ ہوتا، جو سب سے ٹاپ شاعر ہوتا اس کی شعر جو بیت اللہ میں وہ کعبہ میں لٹکا دیے جاتے۔ تو ایک دفعہ نا صحابی نے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شعر کا مقابلہ کرتے ہوئے سورہ کوثر لکھ دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ تو وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے، کسی کو اس کا جواب ہی نہ آیا۔ ایک بندے نے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، لکھا تھا نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ چوتھا جملہ اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ہم کیا انسان مقابلہ کریں۔ بڑے بڑے شاعروں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور آج بھی قرآن کے سامنے ہر بڑے بڑے سائنسدانوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، جدید ٹیکنالوجی کے ماہروں نے قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ہر وقت ہر دور میں قرآن معجزہ ہے، معجزے کا معنی عاجز کر دینے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتیں نازل ہوئیں، ان میں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں مضمون بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جو دور تھا اعلان نبوت کرنے کے بعد، اس میں نازل ہونے والی صورتیں تقریباً 42 ہیں۔ سورۃ الاخلاص ہے، 3 ہے، رحمان ہے، آگے ان کے مضامین بھی آپ اپنی طرف سے بھی کچھ اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے اور مضمون بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے جہاں یہ جو مضمون لکھے ہوئے ہیں نا صرف یہ مضمون ہے، اور بھی کئی مضامین ہیں، لیکن بنیادی مضمون کے لحاظ رکھ کر یہاں آگے لکھا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہے، مرسلات، قیامات، دہر، نبا، نازیات، مطففین، الانشقاق، سورہ عبسہ، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ، غاشیہ، تکاثر، ہمزہ، فیل، قریش، ماعون، الکوثر، الکافرون، ابو لہب، سورہ لہب، اور قریشی قائد اور اس کی بیوی کی ہلاکت کی پیش گوئی دی گئی تھی، ابو لہب جو تھا۔ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہجرت حبشہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس سے پہلے کچھ صورتیں، یہ 7 صورتیں نازل ہوئیں، سورہ عنکبوت، الروم، اور سورہ لقمان، الزمر، سورہ کہف، مریم، طٰہٰ، اور اسی طرح ہجرت حبشہ کے بعد کچھ صورتیں نازل ہوئیں، وہ 12 ہیں، سورہ سجدہ، سورہ واقعہ، اور سورہ قاف، زاریات، الطور، سورہ ملک، قلم، الحاقہ، المعارج، نوح، سورہ شمس، سورہ لائل، اور اس کے بعد جو ہے تیسرا جو دور ہے اس میں تقریباً 22 صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ انبیاء، مومنون، فرقان، شعراء، نمل، قصص۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ ابتدائی ادوار میں چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں، اور ان میں فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ہے، اور جو جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ اب یہ جو دور ہے اس دور میں، تیسرے دور میں صورتیں کچھ لمبی لمبی صورتیں ہیں، اس میں بھی فصاحت و بلاغت ہے، مضامین وہی ہیں لیکن کچھ لمبے ہیں، کچھ صورتیں بھی لمبی ہیں اور مضمون بھی کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، فصاحت و بلاغت ان میں کچھ کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو چھوٹی چھوٹی شروع میں آنے والی صورتیں وہ ایسے دل پر چوٹ لگانے والی اور ان کی زبان دانی کو توڑنے والی، جس پر اس وقت ناز تھا نا، جس چیز پر عروج تھا، جس طرح آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج ہے نا، اس وقت فصاحت و بلاغت کا، شاعری کا دور تھا، بڑے بڑے شاعر تھے اور مقابلے ہوتے تھے، عروج تھا، تو اس عروج کو توڑا گیا، ان کے ذوم کو نیچا کیا گیا ہے، تو ان صورتوں میں فصاحت و بلاغت زیادہ ہے۔ جیسے جیسے پڑھیں گے نا ہم ساتھ ساتھ، اس وقت بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور مزید آگے دیکھیں اب جو سورہ صافات، صاد، بروج، طارق، فجر، بلد، اور اس کے بعد جو آخری چوتھا دور ہے اس میں 3 سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں وہ یہ ہیں، سورہ یونس، یہ بھی کچھ لمبی ہے، اس میں بھی توحید ہے، اور یہ جو آپ صورتیں ہیں اس میں سابقہ قوموں کے واقعات بھی بتائے گئے ہیں، یہ بھی مکی ہیں، اور یہاں پر پہلے بتایا گیا تھا صرف فصاحت و بلاغت سے، آخرت پر یقین، ایمان، قیامت آتی ہے، اور پھر اب کچھ دور جب بدل گیا، واقعات کچھ اور ہو گئے، پھر پہلی قوموں کے واقعات، کیونکہ اس وقت ان صورتوں کو پڑھ کے مکہ والوں کا ذہن میں ان کے بات آ چکی تھی کہ قرآن سچ ہے، کیونکہ وہ عاجز آ گئے تھے، ایک صورت کا جواب بھی نہیں دے سکے، اور اتنی زیادہ صورتیں، کلام کے تو ماہر تھے، ان سب کو پتہ چل گیا، جنہوں نے ماننا تھا قبول کر لیا، کئی لوگ آ گئے، اب جو نہیں آئے تو ان صورتوں میں ان کو بتایا گیا، غالباً یہ 13 صورتیں ہیں، ان میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے پہلی قوموں کے واقعات بتا کر،
قوم عاد کو دیکھو، سورہ یونس میں دیکھیں آپ کئی قوموں کے واقعات ہیں، قوم عاد کا، ثمود کا، سورہ ہود کے اندر بھی جو ہے پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، سورہ یوسف میں بھی، سورہ رعد ہے، ابراہیم ہے، الحجر، النحل، ان میں بتایا گیا کہ پہلے لوگوں نے کس طرح انہوں نے نافرمانی کی اور حشر ان کا کیا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل انہوں نے کچھ مطالبات کیے تھے، وہ ہے سورہ کہف ہے، اور سورہ نجم، شورا، حامیم، سورہ انعام، اعراف، سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں پہلے لوگوں کے واقعات بتائے گئے، قوم عاد، سمود، قوم لوط، کہ انہوں نے تکذیب کی تو حشر کیا ہوا، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوگا ورنہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے مدنی دور میں نازل ہونے والی 24 صورتیں ہیں، اس میں سب سے پہلے سورہ جمعہ ہے، 1 ہجری، قبا میں، مسجد قبا آپ نے دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ لے جائے دکھائے، وہاں پہ بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں عمرہ کرنے والے، تو وہاں پر پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو یہ صورت اس وقت جو ہے اس کی آخری 3 آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد سورہ حج آیات 25 تا 78 1 ہجری میں، اور سورہ تغابن، سورہ بقرہ 2 ہجری میں، 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے تبدیلی قبلہ اور نئی امامت شریعت کے احکام ہے اس میں، اور کچھ اس کی صورتیں بعد میں بھی، بلکہ 10 ہجری تک اس کی کئی صورتیں نازل ہوئیں، اور اس دور میں باقی بھی یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے کہ یہ صورت بقرہ کی آیتیں ہیں، فلاں جگہ پہ رکھنی ہیں، یہ فلاں صورت کی ہیں، یہ فلاں صورت کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے، اور یہ ساری چیزیں آپ صحابہ کے حافظے پر ہو رہی تھیں، سب صحابہ اس کو زبانی یاد کرتے تھے، لکھتے تو نہیں تھے، کچھ صحابہ کرام لکھ سکتے تھے جنہوں نے لکھا، اور اکثر سارا قرآن جس طرح اب مصحف کی صورت میں، یہ بعد میں جمع کیا گیا۔ اور اسی طرح پھر سورہ طلاق ہے، محمد ہے، انفال ہے، سورہ صف ہے، آل عمران ہے، اس طرح اب دوسری صورت اب شروع کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ، سورہ آل عمران، یہ 3 ہجری میں، اس میں غلبہ اسلام کی تدبیریں بیان کی گئی، آپ آگے مضمون بھی ان کے دیکھتے جائیں، اس میں غلبہ اسلام کی، اسلام اب غالب کیسے آئے گا، کیونکہ یہ اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کا اب پڑھ لیا ہم نے، یہ نازل بعد میں ہوئی، سورہ آل عمران پڑھیں گے، اس میں غلبہ اسلام کی تدبیریں ہیں، نازل کب ہوئی؟ بعد میں 3 ہجری میں، کہ جب اسلام غزوہ بدر ہو چکا تھا، اسلام کی ایک قوت بن چکی، غزوہ بدر کے واقعات سورہ انفال میں ہیں، سورہ توبہ میں ہیں، وہ آگے آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے سیرت کو، تاکہ سمجھنے میں آسان انسان کے ذہن میں ہو کہ اب جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ کب کے واقعات ہیں، کون سی باتیں ہیں، کیونکہ وہ پڑھیں گے تو سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ غلبہ اسلام کی تدبیریں بتائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں گی کہ پہلے دور یہ گزار چکے تھے مظلومانہ، مسلمانوں نے کیسے کیسے ادوار دیکھ چکے تھے، اور کون کون سی جنگیں ہو چکی تھیں، اور اب کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور اس طرح سورہ حشر ہے، اس میں صفات الہی سے نفاق کا علاج کیا گیا ہے، کیونکہ منافق لوگ بھی تھے۔ اب ان مدنی صورتیں جو ہیں، ان کا جو مضمون ہے وہ زیادہ تر احکامات بتائے گئے ہیں، کہ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کے احکام ہیں، جہاد کے احکام ہیں، اور ساتھ ساتھ ان مدنی صورتوں میں مدینہ میں چونکہ منافقوں کے ساتھ بھی پالا تھا، ان منافقوں کے پول بھی کھولے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات ہیں، اور ان میں زیادہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے، اور ان میں زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بھی خطاب ہے، ایمان والو ایسے کرو ایسے کرو، جس طرح سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آگے سورہ جو ہے آل عمران میں بھی ہم پڑھیں گے، اسی طرح سورہ نساء ہے، خاندان سے جو ہے متعلق مسائل ہیں، عورتوں کے متعلق مسائل ہیں، سورہ حدید ہے، احزاب ہے، مجادلہ، تغابن، نور، فتح، جمعہ، سورۃ المائدہ، تحریم، سورۃ الممتحنہ، اس کے بعد سورہ حجرات ہے، سورہ توبہ ہے 9 ہجری میں، غزوہ تبوک سے پہلے اور بعد، کچھ حصہ غزوہ تبوک سے پہلے اور کچھ حصہ بعد میں فتح مکہ کے واقعات ہیں اس میں، اور منافقین کے جو ہے پول اس میں کھولے گئے ہیں، اور یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کی جو ہے تعلیم ترغیب دی گئی ہے، سورہ بینہ ہے، سورہ نصر ہے، اور یہ سورہ نصر جو ہے 10 ذوالحجہ مینا کے مقام پر آپ جب خطبہ حج دے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع اس صورت میں دی گئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول جو ہے 11 ہجری، یہ 10 ہجری کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ذوالحج کا مہینہ ہے، وہ ذی الحج کے بعد آخری سال ہے، یعنی سال کا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے،
اس 10 ہجری آخری مہینے کو یہ صورت نازل ہوئی، اور آپ اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول 3 ماہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وفات پا گئے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ترتیب، یہ چیز سامنے رکھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ قرآن کا سمجھنا بڑا ہی آسان ہے۔ آپ وقت نکالیں، جس طرح یہ آپ نے سبق سنا، اسی طرح آپ اگلے اسباق بھی آن لائن جو کورس ہے اس کو پڑھیں، دوسروں تک پہنچائیں، وقت نکالیں، اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا ہی میں ہی قرآن کو آپ وقت دیں گے نا، ٹائم کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو زندگی بدلے گی۔ اس نیت سے پڑھیں کہ اس کو پڑھ کر میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی یہی تھی۔ جو چیزیں ابھی پڑھی ہم نے، آپ کو تسلی دینے کے لیے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس سے ہمیں بھی تسلی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو واقعات آتے تھے، مشکلات آتی تھیں، پریشانی آتی تھیں، تو قرآن میں تسلی دی گئی ہے کہ آپ یہ کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ اللہ کے ساتھ جڑیں، آپ تہجد پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھی قرآن سکھائے گا۔ جس طرح شروع میں نے بتایا نا، گائیڈ بک ہے، اس کو سامنے رکھیں گے تو زندگی بہتر گزرے گی، اور اس کو اگر بھول جائیں گے تو دنیا میں مگن ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں بھی خرابی ہے، آخرت میں بھی خرابی ہے۔ اس کو پڑھیں، اس قرآن کو وقت دیں، اس کے قریب ہوں۔ جتنا جتنا اس کے قریب ہوں گے، دنیا میں پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں ویسے ویسے دور ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ ایک مختصر جو ہے مجمل طور پر پورے قرآن کی صورتیں اور اس کو سمجھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں نے بتایا۔ تو انشاءاللہ جو آیتیں، صورتیں، واقعات آئیں گے، اور جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے آپ بھی دعا کریں، میری بھی دعا، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو کورس ہم نے شروع کیا ہے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو تکمیل تک پہنچا سکوں، اور وہ باتیں میں بیان کروں جو حق ہوں، سچ ہوں، جو اللہ کی طرف سے ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اس سے، انسان خطاؤں، غلطیوں کا پتلا ہے، اللہ شیطان کے شر سے بچا کر رکھے، حاسدین کے حسد سے بچائے، شریروں کی شرارتوں سے بچائے، اور اللہ ہمت دے، قوت دے، توفیق دے کہ میں بہتر سے بہتر انداز سے آپ کو سمجھا سکوں، اور پڑھنے سمجھنے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور سب سے جو اہم ترین بات ہے کہ اللہ اس قرآن کو دنیا میں بھی ہمارا قائد، رہبر، رہنما بنائے، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا رہبر بنائے، آخرت میں بھی قرآن کی شفاعت سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔